حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھنے کا موقع ملا، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب سارے اس وقت کے بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے لوگ وہاں پر جمع تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرمایا، اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، وہاں پر جمع تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز کے اندر مکہ فتح فرما لیا دوبارہ۔ اور حضرت بلال اس وقت بڑے بڑے جوان قریشی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار اور دیگر بڑے بڑے جوان جن کا اسلام کے اندر بڑا روشن نام ہے، سب کے سب وہاں پر جمع ہیں۔ لیکن حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھی تو حضرت بلال حبشی پر پڑی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی آنکھ اٹھی، آپ کی نظر اٹھی تو حضرت بلال حبشی پر پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ اے بلال، تم خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو اور کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر جو ہے نا تم اذان پڑھو۔ یہ حضرت بلال حبشی جو مکے کی گلیوں کے اندر جن کو لٹا کر مارا جاتا تھا، آج وہی حضرت بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پر، جہاں پر بڑے بڑے قریشی نیچے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک غلام کو اللہ رب العالمین نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ اس کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر کے رکھ دیا۔ اور یہ اسلام سے وفاداری کا صلہ ہے، یہ حضور سے وفاداری کا صلہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر سوار ہو کر اذان پڑھ رہے ہیں۔ اور اس موقع پر جو ہے نا عطاب بن اسید نے کہا کہ الحمدللہ الذی قبض ابی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، کیونکہ ان کے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ایک غلام کو اتنی عزت مل سکتی ہے، ایک غلام اتنا معزز ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے ہیں، بڑے بڑے قریشی لوگ نیچے کھڑے ہیں، اور ایک غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ الحمدللہ الذی قبض ابی، کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، اگر وہ یہ منظر دیکھ لیتا وہ تو دیکھ کر ہی مر جاتا، کیونکہ ان کے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ اتنے کمزور لوگوں کو اتنی عزت دی جائے۔ حتی لا یرا ھذا الیوم، اس نے کہا کہ شکر ہے کہ میرے باپ نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ عطا بن اسید کہنے لگے کہ شکر ہے کہ میرے باپ نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ ایک غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پر سوار کر دیا گیا ہے، چڑھا دیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسی موقع پر فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، فتح مکہ کے موقع کے اوپر، اور یہ کیا کہنے لگے کہ انی لا اقول شیئا اخاف ان یخبر به رب السماء۔ آپ فرمانے لگے کہ جناب میں کوئی گل نہیں کراں گا، میں کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے کوئی بات کر دی نا تو یہ آسمانوں کا رب ابھی جو ہے نا اپنے نبی کو باخبر کر دے گا، ابھی بتا دے گا جناب یہ دلوں کے اندر یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ابھی باخبر کر دیں گے، تو ابھی میرا راز فاش ہو جائے گا، تو لہذا میں نے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو حضرت یہ جو ہے نا خاموش رہے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور ہوا کیا کہ اتنی دیر کے اندر حضرت جبریل امین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم جناب جبریل امین جو ہے نا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آ کر جو ہے نا وہ سارا جو معاملہ تھا، جو باتیں یہ کر رہے تھے، اپنے منہ سے جو زبان سے الفاظ ادا کر رہے تھے، جو دلوں کے اندر جو سوچ رہے تھے، جناب جبریل امین نے آ کر حضور کی بارگاہ میں وہ سارا کچھ بتا دیا کہ یا رسول اللہ یہ سارے یہ سوچ لے کر کھڑے ہوئے، اور آپ کے متعلق اور آپ کے اس غلام کے متعلق، آپ کے خادم کے متعلق، حضرت بلال حبشی کے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں یہ سارے لوگ۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب جبریل امین نے یہ بات بتائی نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع فرمایا، اور سب کو جمع فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد علمت الذی قلتم، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تسی کہہ رہے ہو نا میں جاننا ہوں، جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ تم اپنے دلوں کے اندر کیا سوچ لے کر کھڑے ہو، تم اپنی زبانوں کے اندر کیا الفاظ ادا کر رہے ہو، اپنی زبانوں سے اپنے منہ سے کیا کچھ بول رہے ہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری بولی سے بے خبر ہوں، تمہارے الفاظ سے بے خبر ہوں۔ فرمایا کہ قد علمت الذی، میں سارا کچھ جانتا ہوں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ تو اس موقع کے اوپر تو حضرت عطا بن اسید اور حضرت جو ہے نا ہشام، حارث بن ہشام، ان کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کی دولت عطا فرما دی، اور یہ کیا کہنے لگے
کہ نشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع علی ھذا احد کان معنا، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے واقعی سچے رسول ہیں۔ کیونکہ جب ہم نے یہ بات کہی تھی تو اس وقت تو ہمارے پاس کوئی دوسرا شخص موجود ہی نہیں تھا کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب اس نے ہماری بات سن کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، ہماری بات انہوں نے جو ہے نا حضور کو جا کر بتائی ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس وقت تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ فنقول اخبرک، کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اس نے حضور کو آ کر بتایا، اور کوئی شخص موجود نہیں تھا، اور ہم نے تنہائی کے عالم کے اندر یہ باتیں کہی اور آپ کو ان باتوں کا پتہ چل گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو کلمہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت کے مطابق اسی موقع کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے معزز، سب سے عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے اور پرہیزگار ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی کے عزت دار ہونے کا معیار اس کا جاہ و جلال نہیں ہے، اس کا منصب نہیں ہے، اس کی مال و دولت نہیں ہے، اس کا عہدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا معزز ہونے کا ایک معیار ہے اور وہ ہے تمہارا تقویٰ۔ فرمایا کہ جو زیادہ اللہ تعالیٰ کا